اس تعارف کے معارف بیان کرتے کرتے کاغذ ختم نہیں ہو سکے، سیاہی کم نہیں ہو سکی، قلم اور ہاتھ مصروف تحریر ہیں اور رہیں گے۔ محترمہ سبینہ سحر بھی اسی قافلے کی ثنا خواں ہیں اور جا بجا دشت محبت کی مسافت میں آوازہ لگا رہی ہیں۔ واہ واہ، میرے نزدیک ایک اچھے شاعر کا ایک بہت اچھا انسان ہونا لازم ہے، بہت ضروری ہے، اور اچھا انسان ہونے کے لیے دل میں درد اور آنکھوں میں اشکوں کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ واہ واہ، بہت خوب، اور بہت خوب۔ یہی اسلوب اور احساس سبینہ سحر میں بدرجہ اتم موجود ہے، اور یہی ایک اچھے شاعرہ ہونے کے ساتھ ساتھ انہیں ایک اچھا اور اعلیٰ انسان بناتی ہے۔ بے شک، ایک اعلیٰ انسان کی شناخت صرف دو جذبے ہوا کرتے ہیں، یا تو وہ محبت کر رہا ہوتا ہے یا الفاظ دیگر نفرت کر رہا ہوتا ہے۔ آپ کی شاعری میں اس کا اظہار اس طرح سے ہے کہ پھر سے چھوٹے پیار کے رنگی جہانوں کی طرف، پھر سے جھوٹے پیار کے رنگی جہانوں کی طرف تم بھی لے آئے مجھے ہیلے بہانوں کی طرف۔ واہ 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 کچھ تو شامل خون میں اور کچھ تھی میری تربیت، واہ، کچھ تو شامل خون میں اور کچھ تھی میری تربیت، شعر و فن ملتے نہیں اونچی دکانوں کی طرف۔ واہ واہ واہ، سبینہ سحر نے ایسے کئی خوبصورت اور بامعنی شعر لکھے ہیں اور کہے ہیں کہ جو قاری کو آسانی سے آگے نہیں گزرنے دیتے۔ ان کے ہاں جذبے بھرپور اور خود سر نظر آتے ہیں، وہ اتھری ہوئی ہوا کی طرح صحرا اور بادل کو ساتھ اٹھائے پھرتی ہیں، ان کے مزاج میں چاہت اور محبت جھلکتی ہے۔ واہ، وہ معصوم، صاف گو اور دلیر فنکارہ ہیں، جس کے دل میں کوئی بات بھی ہو چاہے جانے کے باوجود چھپتی نہیں۔ بہت اچھا، ایسے لوگ اگر پتھر بھی بن جائیں تو اس میں چشمے پھوٹا کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، بہت اچھے۔ میرے مالک یہاں پر اب جزا کے بعد کیا ہوگا، فقط اتنا بتا دے تو سزا کے بعد کیا کیا ہوگا۔ ہوگا، واہ ہمیشہ ساتھ رہنے کی دعا تو مانگ لی، لیکن واہ، مجھے اب دیکھنا ہے یہ دعا کے بعد کیا کیا ہوگا۔ ہوگا، کیا پھر سے جی، یہ شعر پھر سے، میرے مالک یہاں پر اب جزا کے بعد کیا ہوگا، واہ 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 واہ، فقط اتنا بتا دے تو سزا کے بعد کیا ہوگا۔ بہت اچھا، ہمیشہ ساتھ رہنے کی دعا ہمیشہ ساتھ رہنے کی دعا تو مانگ لی، لیکن مجھے اب دیکھنا یہ ہے دعا کے بعد کیا ہوگا۔ کیا بات، کیا بات، بہت اچھا۔ مطالعہ کے دوران مجھے ان کے مزاج میں ایک طرح کی روحانیت کا رنگ بھی نظر آیا، جس نے ان کے مزاج میں ایک وارفتگی اور قناعت پیدا کرتی ہے، اور بعض مقامات پر اس میں فکر اور تصوف کی بلندیاں چھوتی ہوئی نظر آئیں۔ مجھے دل کو بتانا ہے نہیں ہے کچھ سزا اس میں، مجھے دل کو بتانا ہے نہیں ہے کچھ سزا اس میں، یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے خدا کی ہے رضا اس میں۔ واہ 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 واہ، بہت اچھا۔ سبینہ سحر زیادہ تر آسان اور سہل شاعری کرتی ہیں، وہ نہ تو بات کو گھما پھرا کر کرنے کی کوشش کرتی ہیں اور نہ ہی مشکل پسندی سے اپنے کلام کو بوجھل کرتی ہیں۔ محبت میں بناوٹ اور بے وفائی میں نفرت نہیں ان کے کلام میں، یہی وجہ ہے کہ یہ فرماتی ہیں مہکی مہکی ہوئی اپنی سانسوں سے تم، لب ہیں پیاسے انہیں چھوئیے شوق سے، مہکی مہکی ہوئی اپنی سانسوں سے تم، لب ہیں پیاسے انہیں شوق سے انہیں چھوئیے شوق سے، اپنی تاریک شب کے عوض دوستو آپ روشن سحر مانگیے شوق سے۔ خواب سحر میں شامل کلام کا لہجہ کہیں بھی کڑوا کسیلا، بوجھل، مبہم، تنفر آمیز اور تکلیف دہ نہیں، بلکہ اس میں فطری سادگی اور دھیما پن موجود ہے، اور اشعار میں گفتگو کا آسان انداز ہے۔ آپ شکوہ بھی اس طرح سے کرتی ہیں کہ جیسے احسان مندی کا سلوک کر رہی ہیں۔ فرماتی ہیں کہ دل یہ کہتا ہے کروں میں بھی محبت کا گناہ، دل یہ کہتا ہے کروں میں بھی محبت کا گناہ، مجھ کو ویسے بھی تو جنت نہیں ملنے والی، کیا کروں جب سے نجومی نے بتایا ہے مجھے، کیا کروں جب سے نجومی نے بتایا ہے مجھے، اس جنم میں تو محبت نہیں ملنے والی۔ سحر کی اپنی شاعری میں ناکامیوں کے زخم، دعائیں، بے اثر ہونے کا رنج اور در و دیوار کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہوئی اذیتیں تو بہرحال موجود ہیں، لیکن کہیں بھی بلکتا ہوا شاعر
रो रो के इल्तजाएं करता हुआ और जंगल की राह लेता हुआ शायर नजर नहीं نہیں آتا. بہت اچھے بہت اچھے. बल्कि आपके इस शायराना रुझान में एक खूबसूरती और विकार मौजूद है. واہ. गरजते बादलों से अब मुझे कुछ भी नहीं कहना, गरजते बादलों से अब मुझे कुछ भी नहीं कहना, बरसती बारिशों से अब मुझे कुछ भी नहीं कहना, मुझे बस ذات में तेरी सभी मौसम मिले जाना, बदलते मौसमों से अब मुझे کچھ نہیں کہنا. واہ 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 واہ. सबीना सहर ने शायरी तफरीह तबाह के लिए नहीं बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाया है और वो अपने शब रोज़ की ज़िंदगी की बेहतरीन सालतें इसके लिए वक्फ करती हैं और इस राह पर चलते हुए चीज़ों को और लोगों को सरसरी नज़र से नहीं देखते बल्कि इनकी शायरी में गैर मुतज़लज़ल वाबस्तगी की मिसाल है और फ़नी चाबुक दस्ती का सबूत भी. कैसे हैं दोस्त जो कभी हंसकर नहीं मिले. मेरे दोस्त पहले पढ़ के जा चुके हैं. कैसे हैं दोस्त जो कभी हंसकर नहीं मिले, दुश्मन भी हमको कद के बराबर نہیں नहीं ملے. मिले. واہ واہ. اچھا तुमसे भरी पड़ी है मेरी दास्ताने इश्क, तुमसे भरी पड़ी है मेरी दास्ताने इश्क, कैसे कहूँ कि अपने मुकद्दर नहीं. نہیں ملے. واہ واہ. बहुत शुक्रिया. بہت شکریہ.